ایک کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی کے چمن، کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. کچھ تو ہمارے حالات جو ہیں، کچھ تو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اکنامک پھندا ہمارے گلے میں ہے، اور کچھ ہم کہہ کے بھی، مثال کے طور پر ہم نے پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. کچھ ایسے غیر ذمہ دار عناصر ہیں پی ٹی آئی میں جنہوں نے کہا کہ پاکستان سری لنکا بن گیا ہے. میں نام لے دوں اگر آپ اجازت دیں. اسد عمر نے بھی یہی کہا، فواد چودھری نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے، لیکن صرف کہنے سے نہیں ہوتا نا بخاری صاحب، میرے خیال میں انہوں نے کیا بھی بہت کچھ ہے جس کی وجہ سے ہم آج اب آ جاتے ہیں ہم اس انٹرویو کی طرف جس کے شادیانے بج رہے تھے کل سے، چاہے وہ فواد چودھری تھے، شیریں مزاری تھی، زرتاج گل تھی، یا خود عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی تھے کہ وہ دیکھو انہوں نے مقبول ترین آدمی جو ہے قرار دے دیا ہے. اس میگزین نے کچھ جو ارشادات مزید فرمائے ہیں وہ اگر ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر لیں تو میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ملک کی معیشت عمران خان نے تباہ کی. کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے یہ، شک نہیں ہے. امریکی جریدے نے ناقص پالیسی، عمران خان کی ناقص پالیسی کو بے نقاب کر دیا. عمران خان حکومت میں معاشی بحران پیدا ہوا، کوئی ایک وزیر خزانہ نہیں ٹک سکا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اقتصادی بہتری کی بجائے اقربا پروری پروان چڑھتی رہی. خوفناک چارجز ہیں بی یہ تینوں بڑے خوفناک چارجز ہیں. ٹیرین کی بات میں پہلے کر چکا ہوں کیونکہ اسی میگزین نے کہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں والد ہیں ٹیرین کے. یہ بھی بہت خوفناک بات ہے، آپ کو پتہ ہے. یعنی بقول مریم کے کہ یہ وہ بات ہے جو خان صاحب سے نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان ایکسٹریمز کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، چاہے یہ اس طرف کا دھڑا ہے چاہے اس طرف کا دھڑا ہے، کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. ہمیں اپنے بیانات، ہمیں اپنے اقدامات جو ہیں وہ اس احتیاط سے لینے چاہیے کہ ہمیں واپس مڑ کے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وضاحت یا پھر مزید تفصیلات اس کو کہیں گے، ٹائم میگزین جو جریدہ ہے اس کے جو یہ مضمون کی ہے، اس کے آنے کے بعد کچھ کنفیشنز بھی آپ دیکھیے یہ چیزیں اگر یہ چیزیں جی واقعی ہمارے دور میں کوئی وزیر خزانہ نہیں ٹکا، یہ چیزیں اگر مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی حکومت کے بارے میں کہی ہوتی نا ٹائم میگزین نے، تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلر نے وہ قیامت برپا کرنی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کو کیش نہیں کیا ہے پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون نے یا پی پی کے سوشل میڈیا ہینڈلر نے. ان کی ناکامی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم ذکر کرتے ہوتے ہیں کہ وہاں وہ جو چیز ہے وہ ان کی سٹرینتھ میں نہیں آتی ہے. نہیں، مگر یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے ایک مضبوط مد مخالف کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ کو کم از کم وہ سارے ویپنز تو آپ کے پاس ہونے چاہیے جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دشمن کے پاس ہیں. تو سوشل میڈیا کو اسٹرانگ نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا مواد ہاتھ آیا ہو اور ایک لفظ ان کی طرف سے نہیں ہے. ابھی تک آپ نے کسی مسلم لیگ کی زبان سے باتیں سنی ہیں؟ تو ہمیں اسی لیے تو وہ پھر وہ قرار دے دیتے ہیں کہ جی مسلم لیگ کے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. حالانکہ ہم نے خان صاحب کی بھی بڑی حمایت کی ہوئی ہے، لوگوں کو یاد نہیں رہتی. خان صاحب کو ایماندار آدمی میں نے ڈکلیئر کیا، اس کے باوجود کہ انہوں نے خود ثابت کیا کہ میں نہیں ہوں. ہم نے بہت تعریفیں کی خان صاحب کی. تو یہ آپ کی طرف سے کنفیشن آ رہا ہے آپ کہ میں نے غلط کہا تھا پہلے؟ نہیں، وہ مجھے اس لیے کنفیشن کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اوپر لاٹھی چارج میں کمی نہیں آتی کسی صورت بھی. انہوں نے گالی دینی ہوتی ہے، وہ نام لکھ لیتے ہیں 4 5 6 اور گالیاں شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پروگرام دیکھیں گے، آدھا سیگمنٹ جو ہے وہ تعریف کر رہا ہوتا ہے، آدھا جو ہے ہمارے پر لاٹھی چارج کر رہا ہوتا ہے. کیا کیا کہتے ہیں آپ نے تو پڑھا ہی ہے. اس لیے اس کی جی ہاں، تو اصل میں جس اوقات کے وہ خود ہیں، چونکہ وہ خود لفافوں پر پلتے ہیں، وہ خود دہاڑی دار ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرا آدمی دہاڑی دار ہے. ان کو شرم آنی چاہیے، اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے. اور بالکل یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے کے پی کی خبر شامل کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر کے پی گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر سوشل میڈیا. آج میں آپ کو اس کی ڈیولپمنٹ دیتا ہوں کہ آج کے پی کے کی حکومت نے 5000 پی ٹی آئی کے ہائرڈ میڈیا ہینڈلرز کو سیک کر دیا. اچھا، یہ دیکھیں ٹیکس منی سے، لوگوں کے ٹیکس منی سے ہو کیا رہا تھا. تو ہم تو بولتے نہیں ہیں اس کے اوپر، ہم جان بوجھ کے اوائڈ کرتے ہیں کہ ایسے کامنٹ، ورنہ ان کو آئینہ صرف دکھانے کی ضرورت ہے ایسے کر کے. انہیں آپ آئینہ دکھائیں، ان کے بد شکلیں اس آئینے کے اندر دکھائی دیں گی. بڑے آرام سے بیٹھ کے میڈیا کے، سوشل میڈیا کے حوالے سے تنقید کر دیتے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ سامنے بیٹھ کے بات کر کے دکھائیں، پھر میں مانوں ان کو کہ بڑے بہادر بھی ہیں اور بڑا ان کے پاس یعنی ایسا مواد ہے کہ ہم شرمندہ ہوں. تو وہ مجھے معلوم ہے ان کی اوقات کا، سب کو میں جانتا ہوں اچھی طرح سے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک اچھی بات جو ہے اس کا تذکرہ نہ کیا تو بڑی زیادتی ہوگی کہ جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد، جو کہ
متنازع ہے جس کے اوپر ہر طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مینڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کرانے کا ہے، ہم بالکل الیکشن کرائیں گے اور فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں گے. دس از اے پازیٹیو تھنگ. میرے خیال سے الیکشن سے مفر کسی کو ممکن نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہتا تھا جو کنور دلشاد صاحب ہیں، کہ ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ آئین میں نہیں تو کم از کم یہ رولز میں ہے کہ چاروں اسمبلیوں کے اور ایک نیشنل اسمبلی کا الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے. صحیح. اگر اس کے اوپر یہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کے ذریعے اتحاد کر لیتے تو ملک کو اس ٹرمائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور حالات میں جو کشیدگی ہے یہ نہ ہوتی. اس سے ہماری جان چھوٹ سکتی تھی. لیکن سب چونکہ میں نہ مانوں، یہ میں نہ مانوں والی ایک بڑی تاریخی مثال ہے. میں کسی وقت آپ کو آف ایئر سناؤں گا، پھر آپ ہی سے پوچھوں گا کہ کیا یہ آن ایئر سنا دینی چاہیے کہ نہیں. لیکن یہ کہ چونکہ ہاں کیونکہ وہ میں نہ مانوں کہ اس میں موڈ میں ہے، اس لیے کوئی بات مانیں گے تو نہیں. اور یہی میسج ڈاؤن دا لائن جاتا ہے ان کے ورکرز کو بھی کہ چاہے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ غلطی کرتے ہیں، کرے جائیں چونکہ میں چاہتا ہوں. تو یہ جو رویے ہیں اس سے بھی نقصان پہنچے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ، اکانومی ٹھیک نہیں ہے. کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم جسٹیفائی اس کو کریں جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے. لیکن یہ پوتڑے جو پہلے پی ایم ایل این کی یا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اپنے بیانات میں کرتی تھی، وہ اب ٹائم میگزین نے آئینہ دکھا دیا ہے. یہ آپ کے سامنے مطلب اس پہ مہر جو ہے یہ میں نے اور آپ نے گھڑا نہیں ہے، یہ چھپا ہوا ہے. تو آئی ہوپ کہ آج بھی جو ہے وہ اس کا بھی کچھ ذکر، میں وہی کہی تھی کہ وہاں سے کچھ کنفیشنز آنے کی امید ہے کہ ہاں جی واقعی ہمارے سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ خان صاحب کو لمبی زندگی دے، ان کی زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا. چلے ٹھیک. یعنی تسلیم کیا جا چکا ہے پوری دنیا میں، جتنے بھی کامنٹیٹرز ہیں، جتنے بھی یعنی میڈیا کے لوگ ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتوں کے لاڈلے ہیں. میں نے آپ کو جتنی مثالیں دی ہیں وہ ساری یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. آپ ضمانت لینے جاتے ہیں، ایک کیس میں آپ کو 5 کیس میں ضمانت مل جاتی ہے. لیکن تو اور لاڈلا پن کیا ہوتا ہے؟ آپ اتنے سنگین کیسز میں آج تک پیش نہیں ہوئے ہیں، سال ہو گیا آپ کو. پہلے تو آپ کے پاس چلیے ایگزمپشن تھی، اب تو نہیں ہے. تو یہ لاڈلا پن ہی ہے نا سارا کچھ. تو یہ اصل میں اس لاڈلے پن کی وجہ سے بڑے خوفناک کیسز، جیسا میں نے آپ کو کہا ٹیرین خان کا کیس جو ہے یہ بھی بہت خوفناک کیس ہے. یہ لگا دیا آپ نے خود ہی صاحب. نہیں، اب تو ہر جگہ لگ رہا ہے. اب تو ہر جگہ لگ رہا ہے. خان صاحب مانے نہ مانے آپ نے خان لگا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا ہائی کورٹ میں بہت محتاط تھا، میں اوائڈ کر رہا تھا اس موضوع کو. آپ نے مجھے پھر گھسیٹ لیا اس کے اندر. لیکن میرے خیال سے کہ اب مجھے ایک جملہ تو کیا ہی لینے دیں کہ اب تو آپ کو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ کون سے کیسز ابھی عمران خان صاحب پر بننے ہیں، کون سے کیسز ابھی رجسٹر ہونے ہیں جن کے لیے ریلیف لے کے عدالتیں منتظر بیٹھی ہیں کہ خان صاحب آئیں بھی نہ ہمارے پاس. یہ حال ہو گیا ہے. یہ مجھے کہتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہو رہی. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کو اپنی پارٹی ایفیلیشن سے اٹھ کے بڑھ کے فیصلے کرنے چاہیے. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ججز کی فیملیز کی جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا سا یہاں پہ بریک لینا جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے معیشت کے حوالے سے. ڈالر جو ہے مسلسل اوپر چلا جا رہا ہے، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے کو نہیں دے رہا، اور ٹائم میگزین نے بھی کچھ معیشت کے حوالے سے انکشافات کیے. اس لیے میں نے اس کو آخری وقت کے لیے بچا کے رکھا تھا کیونکہ ہمیں معیشت پر بات کرنی ہے، اور ٹائم میگزین کے جو انکشافات ہیں وہ بھی معیشت کے حوالے سے ہی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. بیچ کی بات کرنی ہے ہمیں معیشت کے حوالے سے، اور معیشت کی اگر بات کی جائے تو معیشت یقیناً جو ہے مشکلات کا شکار ہوتی ہے اگر آپ کی کرنسی کے اپوزٹ جو ہے ڈالر مزید تگڑا ہوتا جائے، اور ایسی صورتحال ہے. ڈالر جی 288 روپے 50 پیسے کی بلند ترین سطح پر ہے اس وقت. دوسری طرف اگر آئی ایم ایف کے معاہدے کی بات کی جائے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے میچور ہو جاتا ہے یا پھر ہو جاتا ہے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ تو بھی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن وہاں پر بھی بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات ہیں. حالانکہ سعودی عربیہ اور امارات نے جو ہے وہ فنڈنگ کا گرین سگنل دے دیا ہے. 2 ارب کی فنڈنگ سعودی عرب نے، 3 ارب ڈفرنٹ جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے، لیکن پھر بھی آئی ایم ایف کی تسلی جو ہے وہ ہو کر نہیں دے رہی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے ہمارے گردن تو پکڑی ہوئی ہے اس نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم نے جو اس کے اہتمامات کرنے تھے اس میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جس سے یہ امید پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید ہماری گردن جو ہے وہ اس آئی ایم ایف کے سکنجے سے نکل جائے گی. مثال کے طور پہ چین نے 2 ارب ڈالر اور دے دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر نے اس کا اعلان کیا پارلیمنٹ کے فلور پر، اس لیے یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے 70 کروڑ ایک دفعہ ڈالر اور 80 کروڑ ڈالر ایک دفعہ دیے. ہم اپنے پروگرام میں لوگوں کو بتا چکے ہیں. اور ایک اور احسان انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ان کا 2 سال کے لیے فکس ڈپازٹ تھا اس کا رول اوور 2 سال کے لیے اور کر دیا انہوں نے، کہ وہ بھی واپس نہیں مانگ رہے وہ.
تو یہ اتنا بڑا ریلیف ہے صرف چائنا کی طرف سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو کمٹمنٹ ہے $2 ارب کی وہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک اچھا انڈیکیٹر دے دیتا ہوں کہ اس وقت ولی عہد جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز کو شاہی دعوت نامہ بھیجا ہے کہ وہ عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عرب آئیں.